अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ उरूज अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरी पहले की जो मैंने वीडियोस पोस्ट की हैं, आज कुछ ट्रेंडी गिफ्ट्स चल रहे हैं उनकी, जो कि मैंने ख़ुद बनाए हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस चेक की होंगी और अगर आपने डिस्क्रिप्शन भी चेक की होगी तो आपने पढ़ा होगा कि मैं हर तरह की नॉलेज, मतलब द नॉलेज एंड लर्निंग ऑफ ऑल काइंड्स, मतलब जो कुछ भी मेरे अभी इल्म में है मैं वो सब आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे इल्म में जितनी भी चीज़ें हैं उससे सबका तो फ़ायदा मेरे ख़्याल में हो या ना हो, लेकिन जितने भी लोग देख रहे हैं उनमें से किसी ना किसी का फ़ायदा तो ज़रूर हो जाएगा। और अगर किसी एक को भी फ़ायदा हो जाए तो मेरा वीडियोज़ बनाने का और चैनल बनाने का मकसद कंप्लीट हो जाएगा। तो जिस तरह से हम ट्रेंड को और फैशन को और दूसरी चीज़ों को लेकर अपने साथ चलते हैं, तो मेरा ये मानना है, और मैं अपने बारे में एक बात आपको क्लियर कर दूं कि मैं किसी भी चीज़ को पीछे नहीं छोड़ती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ट्रेंड के साथ चल रही हूँ तो मैं वहाँ फैशन वगैरह इन सब चीज़ों को देख रही हूँ तो मैं अपने दीन को भी कभी लीव नहीं करूँगी। ठीक है, तो मैं अपने दीन को भी लेकर चलूँगी, ट्रेंड को भी देखूँगी और फैशन को भी देखूँगी। तो इसी तरह अगर मैंने एक ट्रेंड पोस्ट किया है या कोई ट्रेंडी गिफ्ट्स पोस्ट किए हैं, तो इसी तरह मैं चाहती हूँ मैं यहाँ पर अपने दीन की कुछ बातें भी शेयर करूँ जो कि आप सबके लिए फ़ायदेमंद होंगी, और मैं यहाँ पर 110% श्योर हूँ कि आप सब उससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो इस वीडियो को आप ख़ुद भी ज़रूर देखें, अपने घर में भी अपने बच्चों को और अपने जितने भी जानने वाले हैं अपने दोस्तों को या वटएवर जिसकी आप भलाई चाहते हैं उन सबको दिखाएं, क्योंकि हम आम वीडियोस तो हमेशा देखते ही हैं और आम इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मैं समझती हूँ हर किसी को हर जगह से ईज़िली एक्सेस हो जाती है, लेकिन दीन के मामले में और दीनी बातों को सीखने के लिए हम बहुत कम ही टाइम निकालते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर इसे देखें और इसे दूसरों के साथ शेयर करें। शेयर करने में आपका क्या ये फ़ायदा है और ख़ुद देखने में क्या फ़ायदा है वो मैं बताती हूँ कि अगर आप ख़ुद देखेंगे तो आपको देखने का सवाब मिल जाएगा, आपने सीखी, अगर आप देख के कुछ सीख लेंगे और वो मेरे लिए भी फ़ायदेमंद है, ज़ाहिर है। और अगर आप किसी को कन्वे कर देंगे ये मैसेज या किसी के साथ शेयर कर देंगे तो वो आपके लिए सदका जारिया बन जाएगा, जिस तरह मेरे लिए सदका जारिया के बन गया। अगर आप में से कोई एक भी इसको देख के कोई नेक अमल करेगा या कुछ सीखेगा, मेरे लिए तो मेरे मरने तक या मरने के बाद भी सदका जारिया होगा। इसी तरह कोई आपके ज़रिए से कोई सीखेगा या आपके ज़रिए से आपकी वजह से कोई सुनेगा, सीखेगा, तो आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। मैं हमेशा कहती हूँ मौत को हमेशा याद रखना चाहिए। हम दुनिया में ऐसे तो गुनाह तो हमारे इतने हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। अल्लाह माफ़ी तौबा अस्तगफिरुल्लाह, हमें अल्लाह गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन साथ साथ हमें कुछ ऐसे काम भी इस दुनिया में कर जाने चाहिए कि अगर हम मर जाए ना तो डर तो सबको ही लगता है कि हमारा हिसाब, हमारा किताब बहुत मुश्किल होगा, लेकिन कुछ काम ऐसे कर जाने चाहिए जो कि हमारी राहत और सुकून का बाइस हों और जिसके ज़रिए हम एटलीस्ट अल्लाह ताला से ये दुआ मांग सकें, अल्लाह ताला मैंने तेरी बात आगे पहुंचाई है, तू इसी की लाज रख के मुझे बख्श देना। ठीक है ना? तो इसलिए ख़ुद भी देखें, दूसरों को भी दिखाएं। तो चलते हैं आगे वीडियो की तरफ, जो कि आज के हमारा टॉपिक है। तो अभी मेरे पास ये बुक मौजूद है जिसका नाम है सिर्फ 5 मिनट का मदरसा, हिस्सा दोयम, जो रजबुल मुरज्जब तज़ील हज है। इसका हिस्सा अव्वल मुझसे मेरी फ्रेंड ने लिया था पढ़ने के लिए, बट अब 6 माह से ज़्यादा हो गए हैं, उसने मुझे वापस नहीं किया, लेकिन मैं डिले नहीं कर सकती थी, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना यहीं से शुरू किया जाए। तो बेसिकली ये बुक मैंने एक कंपटीशन विन किया था अपने स्कूल में, वहाँ से मिली थी, आप देख सकते हैं। सो आज हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। सो इसका फ़र्स्ट पेज ये है, इसका फ़र्स्ट टॉपिक है इस्लामी तारीख़, जिसमें लिखा है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में है, जो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरैश के ख़ानदान में पैदा हुए। आपका नाम अब्दुल्ला, वालिद का नाम उस्मान और वालदा का नाम सलमा था। बचपन ही से नेक और सादा तबीयत इंसान थे। उम्र में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2.5 साल छोटे थे। दोनों में बड़ी दोस्ती और सच्ची मोहब्बत थी। उन्होंने आपके अखलाक व आदात को बहुत करीब से देखा था, इसलिए मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने की सआदत मिली थी और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक और ज़िंदगी भर जान और माल से साथ
دیتے ہوئے اسلام کی تبلیغ میں مشغول رہے۔ مکہ کی 13 سالہ زندگی میں مشرکوں کی طرف سے پہنچائی جانے والی ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کرتے رہے۔ اہم مشورے اور راز کی باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی سے کرتے تھے۔ چنانچہ ہجرت کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں 3 دن قیام فرمایا، پھر وہاں سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اسلام کی حفاظت کے لیے ہر موقع پر اپنا مال خرچ کرتے رہے اور دین کی سربلندی کے لیے پوری بہادری کے ساتھ تمام غزوات میں شرکت فرماتے رہے۔ تو یہ ہمارا ٹاپک نمبر 1 تھا۔ اب ہم آ جاتے ہیں ٹاپک نمبر 2 کی طرف، جو کہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ مشک اللہ تعالیٰ کے خزانے سے آتا ہے۔ مشک ایک بہت ہی قیمتی خوشبو ہے۔ اس کی پیدائش کا معاملہ بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جانور بنایا ہے جسے ہرن کہتے ہیں۔ اس کی ناف میں خون جمع ہوتا رہتا ہے جو دھیرے دھیرے ایک ڈلے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اسی خون کے ڈلے میں اللہ تعالیٰ ایسی خوشبو پیدا کر دیتا ہے جس کو ہم مشک کہتے ہیں۔ ہرن کی ناف میں مشک پیدا ہونے کے بعد اسے تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے تو وہ درختوں سے اپنے آپ کو رگڑنے لگتا ہے، جس سے وہ ڈلا جنگل میں گر جاتا ہے اور شکاری اسے لے کر بازاروں میں بیچتے ہیں۔ یہ اللہ ہی کی قدرت ہے جو ایک جانور کے خون سے مشک جیسی خوشبو پیدا کر دیتا ہے۔ تو ہمارا ٹاپک نمبر 3 ہے کہ ایک فرض کے بارے میں جو کہ اسلام کی بنیاد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ نمبر 2 نماز ادا کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ دینا، اور نمبر 4 حج کرنا، اور نمبر 5 رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ تو اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ اور نمبر 4 پہ ہمارا ٹاپک ہے ایک سنت کے بارے میں۔ اب ہم ایک سنت سیکھیں گے، سنت زندہ کرنے کی فضیلت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری کسی ایسی سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد مر چکی تھی یعنی ختم ہو چکی تھی، تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس سنت پہ عمل کرنے والوں کو ملے گا، اور ان عمل کرنے والے لوگوں کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جس نے ایسا طریقہ جاری کیا جو اللہ اور اس کے نبی کو ناپسند ہے، تو جتنے لوگ اس غلط طریقے پر چلیں گے ان تمام لوگوں کا گناہ اس کو ملے گا، اور ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ مطلب یہ کہ اگر ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں اور ہماری وجہ سے ہمیں دیکھ کے کوئی دوسرا وہ نیک کام کرنا شروع ہو جائے، تو جب تک وہ نیک کام کرتا رہے گا یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور اگر ہم نے کوئی ایسا کام کیا جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے، تو بے شک ہم وہ کام بعد میں چھوڑ دیں اور توبہ کر لیں، لیکن ہم نے جس شخص کو بھی اس کام پہ لگایا ہے، تو جب تک وہ کام اور گناہ کرتا رہے گا اس کا گناہ ہمیں ملتا رہے گا، اور کرنے والے کے گناہ میں تو کمی ہوگی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ تو اس لیے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ جو کچھ بھی کریں، مطلب آپ فیشن کو دیکھیں یا آپ ٹرینڈ کے ساتھ چلیں یا آپ کچھ بھی کریں نا، لیکن اپنی آخرت کو کبھی نہ بھولیں۔ یہ دنیا ہمارا ایک کیا بولتے ہیں اس کو، ٹیمپرری سٹے ہے۔ ہمیں یہاں پر ہمیشہ نہیں رہنا، تو ہمیشہ ایسے کام کریں کہ مرنے کے بعد بھی آپ اپنے خدا کو منہ دکھا سکیں۔ اچھا، نمبر 5 پہ ہے ہمارے ایک اہم عمل کی فضیلت، نماز اشراق کی فضیلت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز فجر سے فارغ ہو کر مصلی پر بیٹھا رہے اور جب مقررہ وقت گزر جائے پھر 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھے اور ان دونوں نمازوں کے درمیان اچھی باتوں کے علاوہ کچھ نہ بولے، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ یا اللہ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اچھا، نمبر 6 ہے ہمارے پاس ایک گناہ کے بارے میں، سود کھانے اور کھلانے پر لعنت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے اور اس کے لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والے پر لعنت فرمائی اور فرمایا کہ گناہ میں سب کے سب برابر ہیں۔ حوالہ یہاں پر دیا جاتا ہے، مسلم 4093 ان جابر۔ اچھا، نمبر 7 دنیا کے بارے میں، دنیا دار کا گھر اور مال۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، اور دنیا اس شخص کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ شخص مال جمع کرتا ہے جو ناسمجھ ہے۔
جب بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمیشہ ہمیں دنیا کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، ایسے کام کریں کہ ہم دنیا میں تو سرفراز اور سرخرو رہیں لیکن مرنے کے بعد بھی آخرت میں ہمیں کوئی شرمندگی نہ ہو۔ اچھا، نمبر 8 ہے ہمارے پاس آخرت کے بارے میں جنت کے زیورات۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور ان باغوں میں ان کو سونے، کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور ان کا لباس خالص ریشم کا ہوگا۔ ماشاءاللہ، یا اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے کرنا، آمین ثم آمین رب العالمین۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج تقریر کے خلاف نہیں۔ حضرت ابو خزامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہم لوگ جو جھاڑ پھونک اور دواؤں کا استعمال کرتے ہیں اور پرہیز کرتے ہیں تو اس میں تقریر الہی کی مخالفت نہیں ہوتی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی تقریر الہی ہے۔ فائدہ، جس طرح مرض اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اسی طرح مرض سے بچنے کی تدبیر بھی اللہ ہی کی طرف سے وارد ہوتی ہے، لہٰذا ان تدبیروں کو اختیار کرنا تقریر کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے انسانوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسا قرآن آ چکا ہے جو برے کاموں سے روکنے کے لیے نصیحت ہے اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 57۔ تو آج ہم نے رجب المرجب کا اس بک کا پہلا صفحہ اور پہلے رجب المرجب کی چیزوں کو پڑھا ہے۔ اس سے آپ کو یقیناً فائدہ ہوا ہوگا۔ اگر کسی ایک کو بھی میرے یہ پڑھنے سے یا بتانے سے فائدہ ہو جائے تو میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اللہ مجھے میرے نیک مقصد میں کامیاب کرے، اور کائنڈلی اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی جب اسے پڑھیں گے، جیسا کہ ہم نے یہاں پہ پڑھا کہ اگر ہم کسی ایک بندے کو بھی کسی نیک کام کی طرف لگا دیں گے یا وہ اسے ہماری طرف سے اسے کوئی فائدہ پہنچ گیا تو یہ ہمارے لیے دنیا میں صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور اگر ہم دیکھیں، ہم فضول چیزیں بھی تو کتنی شیئر کرتے ہیں، گانے وغیرہ اسٹیٹس وغیرہ پر لگاتے ہیں، اسے سینڈ کرتے ہیں، مانگتے ہیں کہ سینڈ می۔ سو پلیز وہ کریں، لیکن ساتھ میں وہ کریں یا نہ کریں، میں تو پرسکرائب کروں گی کہ نہ کریں آپ، لیکن پھر بھی وہی ہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، جب جس کا وقت ہے اسے تبھی ملنی ہے۔ تو یہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ روز میں ڈیلی اس طرح کا 5 منٹ کا مدرسہ جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، جس سے آپ لوگوں کی بھی تھوڑی سی آپ لوگوں کی بھی کہ گرومنگ ہو جائے، میری بھی گرومنگ ہو جائے، میں بھی سیکھ لوں گی، آپ بھی سیکھ لیں گے اور ہم دونوں کا فائدہ ہوگا۔ اللہ ہمارے نیک مقصد میں کامیاب فرمائے۔ میرا گلا خشک ہو چکا ہے، لیٹ می گیٹ سم واٹر فار می۔ اوکے، اللہ حافظ۔